اللہ تعالیٰ نے چند احکامات دیے ہیں، چند گنجائشیں رکھی ہیں تاکہ بندے کو ہر حال میں نفع ملتا رہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی انسان اپنے اس ثواب کے سلسلے کو، نیکی کے سلسلے کو، اللہ سے قریب کرنے والی چیزوں کو جاری رکھ سکتا ہے۔ انسان کا عمل اس کی زندگی تک محدود رہتا ہے، لیکن چند احکامات جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کو ملتا رہتا ہے، جس کو ہم اور آپ صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ خود سے اب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جب تک جس صدقہ جاریہ کا وہ سبب بنا تھا، وہ صدقہ جاریہ جب تک چلتا رہے گا اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی الا من ثلاثہ صدقۃ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر دے، مثلا کوئی گھر بنا دے اور اس کو دینی کام کے لیے وقف کر دے، کوئی مسجد بنا دے اور جس کا سلسلہ جب تک مسجد رہے، عبادت ہوتی رہے، اس کو ثواب وہاں سے ملتا رہے گا، کوئی پانی کا انتظام کر دے، نہر کھود دے، کنواں کھود دے، تو جب تک لوگ اس کنویں سے جتنی مخلوقات پئیں گی، انسان پئیں گے، چرند پئیں گے، پرند پئیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اگر کوئی درخت لگا دے، پھر اس درخت سے جتنے پھل آئیں گے، جتنے انسان اور دیگر مخلوقات اس سے استفادہ کرے گی، تو اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، کہ ایسا کا جس کا سلسلہ بند نہ ہو، کہ آدمی کوئی دکان بنا دے اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دے کہ اس دکان کا کرایہ اس فلاں مسجد کو جاتا رہے گا، کوئی آدمی کوئی گھر خریدے اور اس کو وقف کر دے کہ یہ گھر کا کرایہ فلاں مسجد کو جائے گا، فلاں مدرسے کو جائے گا، فلاں دینی تنظیم کو جائے گا، اس طرح وقف کرنا یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی ثواب کے سلسلے کو جاری رکھنے کا یہ ایک اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ دوسری چیز جس کو صدقہ جاریہ کے طور پر انسان چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا او علم ينتفع به، کہ آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم کے کمالات حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ استاد بن جاتا ہے، لوگوں کو سکھانے لگ جاتا ہے، کئی سو، کئی ہزار، کئی افراد اس کے شاگرد بنتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ بھی استاد بن جاتے ہیں، وہ سکھاتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے شاگردوں کو سکھائے، پھر وہ شاگرد بڑے ہوئے، پھر ان لوگوں نے اپنے شاگردوں کو سکھا، اسی طرح یہ علم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہم جن شاگردوں کو سکھائے ہیں ان کا ثواب، پھر وہ جن کو سکھائیں ان کا ثواب، پھر وہ جن کو سکھائے ان کا ثواب، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تیسری چیز جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے طور پر انسان چھوڑ کر مرتا ہے، وہ ہے ولد صالح او ولد صالح یدعو لہ، کہ آدمی اپنی اولاد کو نیکی کی حالت پر چھوڑ کر مرے، یعنی اس کی ایسی پرورش کرے، اس کی ایسی تربیت کرے، اس کو ایسا سبق سکھائے، اس کو اسلامی تعلیمات سکھائے، اس کو عمل کی طرف اس کو راغب کرے، اس کی زندگی کو اسلامی زندگی بنائے، سنت کے مطابق اس کی زندگی کو ڈھالنے کی باپ اپنے
بیٹے کی فکر کرتا ہے اور وہ بیٹا نیک بنتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عبادت کرنے لگتا ہے، تلاوت کرنے لگتا ہے، اور وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا استغفار کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا نیک لڑکا چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ جی، دعا کرنا یہ نیکی کا نتیجہ ہے، نیک تربیت کا نتیجہ ہے۔ اولاد تو تمام لوگ چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہر اولاد کو صدقہ جاریہ نہیں کہا، ہر اولاد کو ثواب کے طور پر یہ سلسلے کو جاری رکھنے والے نہیں شمار کیا، بلکہ صالحن کی قید لگائی۔ صالحن فرمایا کہ لڑکا تو ہو لیکن صالح ہو، نیک ہو، اس کی تربیت آپ نے ایسی کی کہ وہ آپ کا نام روشن کرے، آپ کے لیے دعا کرے، آپ جو انہیں تعلیمات دیے، جو تربیت دی، وہ اپنے بچوں کو سکھاتا رہے، وہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا رہے۔ ایسا نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر مرنے والا یہ صدقہ جاریہ کا کام کرنے والا ہے۔ زندگی ختم ہونے کے بعد بھی یہ عمل کا سلسلہ جاری رکھنے والے یہ 3 چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ یہ 3 میں ہی محدود نہیں ہے، آپ اگر کوئی انسان اپنے خود ہی سے کسی کو ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، کسی کو مال کے ذریعے سے پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے، جان کے ذریعے سے پہنچانا چاہے یعنی عبادت وغیرہ سے انسان پہنچا سکتا ہے۔ یہ شریعت میں ثابت ہے، اسلام میں ثابت ہے۔ مردے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ہمارے ثواب کے منتظر رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں ثواب کا کام کرے، ہمیں ثواب بھیج دے، کہیں قرآن پڑھ کر ہمیں ثواب بھیج دیا جائے، کوئی صدقہ کر کے ہمیں ثواب پہنچائے۔ یہ مردے اس چیز کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ اگر وہ ہمارے بڑے ہیں تو یہ ہمارے اوپر اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی جانب سے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب یہ ثابت ہے، ایصال ثواب اچھی چیز ہے، یہ ہمارے بڑوں پر احسان ہے، چونکہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس وجہ سے ہم ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان پر احسان کریں۔ اب ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا، طریقہ کہاں ملے گا؟ حدیثوں میں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملے گا، آپ کی تعلیمات میں ملے گا، آپ کے بتائے ہوئے باتوں میں ملے گا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے باتوں میں، آپ کے اقوال میں، صحابہ کی حدیثوں میں ملے گا، اور ان کی زندگی میں ملے گا۔ ہر حکم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب، چاہے ہم وہ ایصال ثواب اللہ کے نبی کو کر رہے ہوں، چاہے وہ ایصال ثواب ہم صحابہ کو کر رہے ہوں، چاہے وہ ایصال ثواب ہم اولیاء اللہ کو کر رہے ہوں، چاہے وہ ایصال ثواب ہم اپنے مرحومین کی جانب سے کر رہے ہوں، ہر صورت میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، طریقہ اور صحیح طریقہ اور صحیح نہج کیا ہے۔ چنانچہ آئیے، ایصال ثواب اس کے معنی ہے ثواب کو پہنچانا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی اس حالت میں جب کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، آ کر عرض کرتے ہیں ان امی ماتت افاتصدق عنہا، میری امی کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کروں، صدقہ خیرات کے ذریعے انہیں ایصال ثواب کروں، ثواب پہنچاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، ہاں ان کے لیے ثواب پہنچاؤ۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہتر ثواب جو پہنچانے کی چیز ہے وہ پانی پلانا۔ پانی پلانا سے مراد پانی نہر کھودنے کے ذریعے ہو، کنواں کھودنے کے ذریعے ہو، نلوں کے انتظام کے ذریعے ہو، یا ایسے ہی کہیں
سڑک پر کھڑے ہو کر باٹل وغیرہ کے ذریعے ہم گرما کے موسم میں شدت میں ایسے موقعوں پر یا ایسی جگہوں پر جہاں پہ لوگ غریب رہتے ہیں وہاں پانی کا انتظام کر رہے ہیں، ٹینک کے ذریعے ٹینکر کے ذریعے انتظام کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ یہ بہترین صدقہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جو پوچھا گیا اس میں کسی چیز کی زیادتی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، مطلق یعنی صرف صدقے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ کس طرح صدقہ کرنا چاہیے اپنے مرحومین کی جانب سے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا، لہذا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی کوئی خاص طریقہ مروج ثابت نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ اختیار کرنا اور اسی خاص طریقے کو ضروری سمجھنا یہ دین میں زیادتی ہے۔ ہم جیسے چاہے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، کوئی مالدار ہے تو وہ شخص مال کے ذریعے صدقہ خیرات کرے گا، صدقہ جاریہ کا کام کرے گا، ایصال ثواب کرے گا، اللہ کے حضور کی جانب سے، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا تو وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، نوافل پڑھے گا، اور یہ پڑھی ہوئی تلاوت اور پڑھے ہوئے نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے گا، اولیاء اللہ کو بخشے گا، صحابہ کو بخشے گا، اور اپنے آبا و اجداد مرحومین کی جانب سے بخشے گا۔ اب غریب آدمی یہ سوچے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا، لہٰذا مجھے کھانا کھلانے کے ذریعے ایصال ثواب کرنا چاہیے، کھانا کھلانے کے ذریعے ایصال ثواب ضرور کیجیے، کھانا کھلانے کے ذریعے ثواب ہم پہنچا رہے ہیں تو ضرور ثواب پہنچے گا، غریب لوگوں کو کھلانا پڑے گا، غریب لوگوں کو کھلائیں گے تو اس کا ثواب ضرور پہنچے گا۔ لیکن ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے کھانا کھلانا ضروری ہے، یہ دین میں زیادتی ہے۔ کھانا کھلانا کس کے لیے ضروری ہے؟ جو ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے، یہ اس پہ میت پہ احسان ہے تو مالدار کرے گا۔ اب غریب آدمی قرضہ لے کر یا ہر وہ طریقہ اختیار کر جائز ناجائز، یعنی یہ کب ہوتا ہے جب آدمی اس کو ضروری سمجھے۔ غریب آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے بخشے، قرآن کے ذریعے یا نوافل کے ذریعے صدقہ خیرات کرے، یا کسی غریب کی مدد کرے، کسی معذور کی مدد کرے، اور کہے کہ یہ خدمت جو میں معذور کی کر رہا ہوں یہ ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا جائے، یہ نیت ہو اور دعا میں یہ کہہ دے، بس کافی ہے۔ لہٰذا بہت سارے دیکھا جا رہا ہے کہ ایصال ثواب جو کیا جا رہا ہے، ثواب جو پہنچایا جا رہا ہے اولیاء اللہ کے نام پہ، خاص کر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک یہ بہت بڑے ولی ہیں اور یہ ولیوں کے سردار ہیں، ہاں تمام ولیوں کے یہ سردار ہیں۔ صحابہ کے بعد ان کا بڑا مقام ہے، سب سے پہلے مقام اللہ کا، پھر اللہ کے رسول کا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر باقی 3 خلفائے راشدین کا، پھر بقیہ صحابہ کا، پھر صحابہ کے بعد جو مقام ہے، جو ولایت کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بہت بڑے ولی تھے، بہت تقویٰ طہارت، ان کا خاندان بہت اعلیٰ اور عرفہ، ان کے خاندان میں تقوی کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات ہیں، ابھی یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ بہت مقدس خاندان، بہت تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر، ان کے والد صاحب بہت تقوی کے اعلیٰ تھے، یہ بچپن میں ہی قرآن پاک انہیں حفظ ہو گیا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے کرامات ہیں، لہٰذا ان کا امت پر احسان ہے، ان کا امت پر احسان ہے، یہی وجہ سے لوگ ان کی جانب سے ایصال ثواب کے خاطر کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن اس میں غلطی جو کر بیٹھتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ تاریخ متعین کرتے ہیں، جبکہ ایصال ثواب کے لیے تاریخ متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی پورے سال میں، پوری زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری غلطی
ہر سال کرنے کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلطی ہے۔ آدمی کے پاس جس وقت مال ہو جب کرے، ہر سال کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ کسی کے لیے اصال ثواب ہو، اللہ کے نبی کے لیے کیوں نہ ہو، صحابی کے لیے کیوں نہ ہو، اور ولی اللہ کے لیے کیوں نہ ہو، اور اپنے والدین کے لیے کیوں نہ ہو۔ ہر سال برسی کرنا ضروری نہیں ہے، جس وقت مال ہو اس وقت کریں، جس وقت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخش دیں، بس کافی ہے۔ تو یہ غلطی اس میں یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو دن اور تاریخ کو متعین کرنا اور ہر سال کرنا یہ غلطی ہے۔ تیسری غلطی یعنی ہر چاہے پیسے ہو یا نہ ہو، ہر سال اس کی پابندی کرنا یہ غلطی ہو رہی ہے۔ تیسری غلطی جو ہو رہی ہے کہ ہر کس و ناقص کرنا، چاہے امیر ہو غریب ہو سب کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے چندے کی بھی اگر ضرورت پیش آئی تو چندہ کرنا، تو چندہ کر کے ایصال ثواب کرنا یہ ثابت نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ چندہ وہ کیا کرے، کھلائے، کسی کے لیے بھی کھلا سکتا ہے۔ جس ولی سے آپ سے محبت ہو ان کو کھلا سکتا ہے، جس صحابی سے آپ کو محبت ہے ان کے لیے ایصال ثواب کے خاطر کھلا سکتے ہیں، نبی سے محبت ہے نبی کی خاطر کھلا سکتے ہیں، والدین کے لیے کھلا کر ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ چندہ کر کے کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اولیاء کی توہین ہے۔ کہیں کوئی شخص اپنے باپ کے چہلوں اور برسی کے لیے اور دسنے کے لیے چندہ کر کے کوئی کیا آج تک نہیں کیا، لیکن ولی اللہ کی باری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چندہ کر کے انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کی توہین ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ نہیں، کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں، کپڑے بھی بانٹ سکتے ہیں، غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں، جس کو جو ضرورت ہو ان کو ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ کھانا کھلانے کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ ایک چیز عام تھی اس کو ہم خاص کر رہے ہیں تو یہ دین میں زیادتی ہے۔ ایک چیز ضروری نہیں تھی اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی دین میں زیادتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ایسے دین کو پسند فرماتے ہیں جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، یعنی جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، اس لیے کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے کسی کام میں کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ چیز کی دین میں کمی تھی، میں اس کو بھر رہا ہوں، اس کی میں تکمیل کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین سے راضی ہو گیا۔ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی نئی بات داخل کرتا ہے، فلن یقبل من اللہ، اللہ فرماتے ہیں فلن یقبل منہ، اس سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، یہ شخص دین میں زیادتی کرنے والا ہوگا۔ ایسے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص دین میں زیادتی کرتا ہے تو اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، نہ نماز، لا صلاۃ ولا زکوٰۃ ولا حج ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کی کوئی نفل قبول ہوتی ہے نہ کوئی واجب قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اور ڈرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین، یہ شخص دین میں زیادتی کرنے والا اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، آٹا نہیں ہلتا، پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ہم پوری زندگی ایک آدمی جو دین میں زیادتی کر رہا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، بالآخر اس کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادتیوں سے، بدعت اور خرافات سے بچائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہر وہ عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔